آگے سجادہ نشین گدی نشین یہ ان کو بیعت کا حق نہیں ہے. ہم جو بیعت ہوتے ہیں اللہ کے لیے بیعت ہوتے ہیں. بیعت کا مطلب ہے اپنے آپ کو بیچ ڈالنا. بیعت کے بعد تیرا مال و جان نفس اس کا ہو گیا نا, تو پھر کیوں بکے؟ نمازوں کے لیے نہیں بکے. ہم بیعت کے بغیر بھی نمازیں پڑھ سکتے تھے. روزوں کے لیے نہیں بکے, داڑھیوں کے لیے نہیں بکے, اللہ کو پانے کے لیے بکے. اللہ کو یہ جسم نہیں جاتا ہے, وہ جسم کے اندر کی چیزیں جاتی ہیں نا. تو بیعت کے بعد بھی ہماری وہ چیزیں تیار نہیں ہوئیں جن کا تعلق اللہ سے ہے, تو پھر بیکار ہوگی نا ہماری بیعت. بیعت کا صرف ولی کو ہے, اور ولی وہ ہوتا ہے ولی اللہ, اس کا مطلب ہے اللہ کا دوست. اگر تمہاری کسی سے دوستی ہے, اس سے بات چیت بھی ہو, اس کو دیکھا ہو, تب تم اس کے دوست ہو نا. نہ بات چیت ہے نہ دیکھا ہو کہ تو میں اللہ کا دوست ہوں, یہ دوستی نہیں ہے. جس طرح جھوٹی نبوت کا دعوے دار کافر ہو جاتا ہے, اس کو ماننے والے بھی کافر ہو جاتے ہیں, اسی طرح جھوٹی ولایت کا دعوے دار کفر کے نزدیک پہنچ جاتا ہے نا, اور اس کو ماننے والے کم بخت اور بے نصیب بھی رہتے ہیں نا. بھائی وہ جو کافر ہے وہ اپنے لیے ہے نا, اپنی اس نے عاقبت خراب کر دی. اس نے ہزاروں لوگوں کی زندگیاں خراب کر دی نا. ایک آدمی میں 16 مخلوقیں, 1000 مریض, 16,000, یہ 16,000 مخلوقوں کا قاتل ہے نا. بیعت کر, اگر تجھے دیدار نہیں ہے تو تو بیعت کا مجاز نہیں ہے. اب یہ شعور امت میں بھی ہونا چاہیے نا, ضروری ہے نا. ہر آدمی اپنے پیر کو ولی سمجھتا ہے نا, تب اس سے بیعت ہوتا ہے نا. اگر اس کا پیر ولی ہے تب بھی اس کو نہیں پتا, نہیں ولی ہے تب بھی اس کو نہیں پتا. ضروری ہے کہ اپنے پیر کا پتہ ہونا چاہیے کہ ولی ہے بھی یا نہیں ہے نا. لیکن تمہیں اپنی پہچان نہیں ہے نا. چور کو چور پہچانتا ہے نا, ولی کو ولی پہچانتا ہے. لاہور کا چور وہاں بٹھا دو, پشاور کا چور وہاں بٹھا دو, آپس میں جانتے نہیں ہیں, ان کی نظریں ٹکرائیں گی, وہ سمجھ جائے گا میرا پیٹی بھائی ہے. حقیقت ہے, ایک ولی ادھر ایک ولی ادھر, ان کے دل ٹکرائیں گے نا. جب تمہارے دل میں اللہ اللہ آئے گا نا, اللہ اللہ کا نور آئے گا, تمہارا ذکر قلب جاری ہوگا, اللہ 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 شروع ہو جائے گی, پھر تم داتا صاحب چلے جانا نا, وہاں بھی اللہ ہے یہاں بھی اللہ ہے. حرکت پیدا ہو جائے گی, اللہ اللہ میں تیزی ہو جائے گی. ایک حدیث شریف میں کہ ولی کی پہچان جس کی محفل میں اللہ اللہ شروع ہو جائے. میں تیرے دل میں اللہ اللہ تھی نا, اس کے پاس گیا اور تیز ہوگی, پہچان ہوگی نا. آگے کسی اور دربار پہ چل, بابا فرید پہ چلے جانا, وہاں بھی اللہ یہاں بھی اللہ, حرکت پیدا ہوگی نا, شناخت ہوگی نا. پھر اپنے مرشد کے پاس چلے جانا. جو بات داتا صاحب یا بابا فرید پہ ہوئی تھی, اگر مرشد کے پاس جانے سے ہوتی ہے, پھر تیرا مرشد کاملی ہے. پھر تو جیسا بھی ہے, آپ پہ اللہ سی سارا ہوں اللہ, وہ تیری نسبت ہوگی نا. تو جو تیری نسبت ہوگی, ایک حدیث شریف میں ہے کہ کچھ لوگ یوم محشر میں چمک رہے ہوں گے, نبی چمک رہے ہوں گے. یہ کون سا نبی, یہ فلاں نبی فلاں نبی, یہ کون سا نبی, ولی نہیں, یہ نبی نہیں یہ ولی تھا. لوگ کہیں گے شاید ہمارے زمانے میں ہو, جا کے پہچان جائیں گے. یہ کہے گا اے اللہ میں نے اس کو وضو کرایا تھا, چلو بخش دیا. دوسرا کہے گا اے اللہ میں نے اس کو کپڑا پہنایا تھا, چلو بخش دیا. اور جو کہیں گے اے اللہ ہم تھے اسی کے, کہے گا نا جدھر یہ جاتا ہے اس کو لے جاؤ. یہ مرشد کامل ہوتا ہے نا. اگر تیرا مرشد کامل ہے تو پھر ٹھیک ہے نا, پھر تو بار بار اس کے پاس جاتا ہے, بار بار جاتا ہے, تو پھر کچھ بھی نہیں, تو پھر وہ کچھ بھی نہیں ہے نا. اس وقت سید سلطان بور رحمۃ اللہ نے فرمایا بہتر ہے کہ تو اس کو 3 طلاق دے دے. اب یہ مسئلہ خراب کیسے ہوا سیاست کا؟ یہ تو ولی ہوتے تھے, آگے ان کی اولاد وہ ولی بن کے بیٹھ گئی. جب نبوت وراثت نہیں ہے تو ولایت کیسے وراثت ہو سکتی ہے؟ جب نبی کا بیٹا نبی نہیں ہو سکتا کہ ولی کا بیٹا ولی کیسے ہو سکتا ہے؟
پھر جب ہمارے علماء نے دیکھا کہ یہ جو گدی نشین ہے ہمارے پاس علم تو ہے نا، وہ ان کے پاس علم ہی نہیں ہے نا، ان سے ہم بہتر ہیں، اگر یہ بیعت کر سکتے ہیں تو کیا ہم بیعت نہیں کر سکتے؟ انہوں نے بیعت کرنا شروع کر دی۔ پھر ہمارے تعویذوں والوں نے دیکھا کہ ہم سے بھی تو لوگوں کو فیض ہو رہا ہے نا، اگر یہ عالم کریں تو ہم نہیں کر سکتے، ہم عامل ہیں، انہوں نے بھی بیعت کرنا شروع کر دی۔ تو پھر ہمارے مفتیوں نے دیکھا کہ یہ تو ہمارے شاگرد تھے سارے، اگر ان کے 10-15 مرید ہمارے نہیں ہو سکتے، انہوں نے بیعت کرنا شروع کر دی۔ اس طرح یہ بیعت کا سلسلہ خراب ہو گیا۔ اب ضروری ہے کہ اس امت میں لوگوں میں روشنی ہے، ان لوگوں کو پہچانیں، ان میں بھی کوئی ولی ہو سکتا ہے، لیکن کیا خبر کون ہوگا؟ میرا شاہی میرا شاہی گور شاہی گور شاہی میرا شاہی میرا شاہی گور شاہی گور شاہی۔ اب تم سنتے ہو اکثر جمعے کے خطابوں میں کہ جس میں عشق نہیں، اللہ رسول کا عشق محبت نہیں، اس کا ایمان مکمل نہیں۔ سنتے ہو نا، بات بھی صحیح ہے نا، لیکن سننے کے بعد آیا، سننے کے بعد تمہارا ایمان مکمل ہوا، تمہیں عشق آیا؟ کون نہیں آیا نا؟ بھائی تمہیں دعائی کا پتہ بتاتے ہیں نا، دعائی تو نہیں دیتے ہیں نا۔ جب تک دعائی اندر نہیں جائے گی تمہارے اندر عشق کیسے آئے گا؟ جب تمہارے دل میں اللہ اللہ شروع ہو جائے گی، کوئی بھی چیز دل میں آ جائے اس سے محبت ہو جاتی ہے۔ یہ جو کہتے ہیں ہم محبت کرتے ہیں وہ مکار ہیں، محبت کی نہیں جاتی، محبت ہو جاتی ہے۔ زبان میں کی کرتے ہیں، دل میں دنیا بسائی ہوئی ہے، یہ مکاری ہے۔ جب تیرے دل میں اللہ اللہ شروع ہو جائے گی تو تیرے دل میں اللہ کی محبت پیدا ہو جائے گی خود بخود۔ جب تیرے دل میں اللہ کی محبت پیدا ہو جائے گی، اللہ تعالیٰ کسی کا احسان لیتا نہیں ہے۔ اللہ جو ہوا اس کو 1 روپیہ خرچ کرو 10 روپے لوٹا کے دے دیتا۔ بھئی احسان مانے کیوں 9 روپے فالتو دے؟ تھوڑی سی ایک نیکی کرو 10 نیکیوں کا ثواب دے دیتا ہے نا۔ تھوڑی سی محبت کرو 10 گنا زیادہ محبت کر لیتا ہے۔ اور جس سے اللہ محبت کرتا ہے پھر ایک دن اس کو دیکھتا ہے، سرسری نظر سے نہیں دیکھتا، بڑے پیار سے دیکھتا ہے۔ پھر جس دن اللہ نے تمہیں پیار سے دیکھا، محبت کٹ گئی، عشق آ گیا نا، پھر میں تیرا اور تو میرا۔ پھر تو جس فرقے سے بھی ہے، جس مذہب سے بھی ہے، تو علامہ اقبال فرماتے ہیں گر ہو عشق تو کفر بھی ہے مسلمان کے اندر، تیرے عشق آ گئے تو کفر بھی مسلمانی ہے نا۔ پھر فرماتے ہیں گر ہونا تو مسلم بھی ہے کافر و زندیق، اور اس کا ثبوت ہے نا، مسلمان ایک دوسرے کو کافر و زندیق ہی کہہ رہے ہیں نا، وہ عشق نہیں ہے تب کہہ رہے ہیں نا۔ اس وقت تم کہتے ہو کہ ہم سب سے افضل امت ہیں، کہتے ہو نا، تو ہم میں تم بتاؤ نا شکلوں سے امت ہو؟ شکلوں سے یہودی جو ہے نا تم سے خوبصورت ہے، پیسے سے عیسائی تم سے آگے ہے، اور صحت سے جان سے مراٹھا تم سے آگے ہے، تو پھر تم میں کون سی فضیلت ہے؟ کیوں جی؟ موسیٰ علیہ السلام کی امت یا رحمانوں کا ذکر کرتی ہے، عیسیٰ علیہ السلام کی امت یا قدوسوں کا، سلیمان علیہ السلام کی امت یا وہابوں کا، داؤد علیہ السلام کی امت یا ودودوں کا۔ باقی نبی اپنے اولو العزم مرسل کا کلمہ پڑھتے ہیں۔ ایک دن موسیٰ علیہ السلام نے کہا اللہ دیدار دے، جواب آیا تاب نہیں ہے۔ کہنے لگے کسی میں تاب ہوگی، جواب آیا ایک میرا حبیب اور اس کی امت۔ اور مسلمان کا نہیں کہا، امت کا کہا۔ مسلمانوں کو کہاں دیدار ہوتا ہے، وہ امت کو ہوتا ہے۔ ایک میرا حبیب اور اس کی امت۔ موسیٰ علیہ السلام کو جلال آیا، میں نبی ہو کے امتی کے برابر نہیں، دے جلوہ دیکھی جائے گی۔ جلوہ پڑا تو موسیٰ علیہ السلام بے ہوش ہو گئے۔ اب کیا وجہ ہے کہ موسیٰ علیہ السلام اس دنیا میں کوتور میں بے ہوش ہوئے، حضور پاک سامنے جا کے مسکرا رہے ہیں؟ کیا وجہ تھی؟ موسیٰ علیہ السلام کے جسم میں یا رحمانوں کا وہ صفاتی نور تھا، ہر وقت یا رحمانوں ہوتی رہی، وہ صفاتی نور بنتا رہا، لیکن صفاتی نور ذات کی تاب نہ لا سکا۔ حضور پاک کے جسم مبارک میں اس میں ذات کا ذاتی نور تھا، ذات کے سامنے مسکرایا، اور حضور پاک کے طفیل وہ اسم اس امت کو ملا تھا جس کو فضیلت ہے نا۔ بھائی حدیث میں کہ قیامت کے دن امتوں کی پہچان نور سے ہوگی۔
یہ یا رحمانوں سے چمک رہے ہیں موسیٰ علیہ السلام کی امت، یہ یا ودودوں سے چمک رہے ہیں داؤد علیہ السلام کی امت، اور یہ جو اللہ سے چمک رہے ہیں یہ حضور پاک کی امت ہے نا، یہ تمہارا نشان ہے نا۔ اور جس دن سے تم نے اس اللہ کو چھوڑا، بھائی اس سینے میں دو چیزیں آ سکتی ہیں، یا اللہ، اگر اللہ نہیں ہے پھر شیطان، یہ تمہیں ماننا پڑے گا۔ بھلے تم باہر سے کتنے بھی نمازی ہو جاؤ، کتنی بھی داڑیاں ہو جائے، کتنا بھی علم ہو جائے، اگر تمہارے اندر اللہ نہیں ہے پھر شیطان ہے۔ اس کا ہم تمہیں ثبوت دیتے ہیں۔ نمازی کو بڑا یہ سن کے بڑا آگ لگتی ہے، یہ کہتا ہے میرے اندر شیطان ہے، اور میں کہتا ہوں کہ جب تو نماز پڑھتا ہے تو تجھے وسوسے دل میں کیوں آتے ہیں؟ بھائی تو اللہ کے حضور میں کھڑا ہے نا، تو پھر تو جو سوچنا بھی نہیں چاہتا وہ پچھلے وسوسے تیری طرف آتے ہیں کہ تیرے دل میں شیطان ہے تب بھی آتے ہیں۔ اب وہ جب تک وہ شیطان نکلے گا نہیں تو شیطان کیسے نکلے گا؟ آپ اس کی پریکٹس کریں، وہ بھی تجربہ کریں۔ آپ نماز پڑھیں، وسوسے آ رہے ہیں، اور ایک دن آپ اللہ کے ذکر میں بیٹھیں، وسوسہ نہیں آئے گا، مستی آئے گی، وہ اپنے آپ کی خبر ہی نہیں ہوگی میں کہاں بیٹھا ہوں۔ لیکن جب تو ذکر چھوڑے گا تو پھر وہ وسوسے شروع ہو جائیں گے نا۔ اگر تیرے اندر ہی مخلوقیں ہلکا بنا لیں تو، اور تیرے اندر بھی 24 گھنٹے اللہ ہوتی رہے تو پھر یہی مسجد تو یہی کعبہ یہی گلے گلزار جنت ہے نا۔ میرا شاہی میرا شاہی میرا شاہی میرا شاہی اس وقت سارے جو کلمہ منہ زبان سے پڑھتے ہیں سارے کہتے ہیں اسلامی ممالک، زبان سے ایک ہے نا، دل سے تو ایک نہیں ہے۔ ایک دوسرے کو کافر منافق سمجھتے ہیں نا، کیونکہ زبان سے ایک ہے، زبانی کلمہ پڑھتی ہیں نا۔ اور جب تمہارے دلوں نے بھی کلمہ پڑھ لیا، انہوں نے بھی اللہ اللہ کرنا شروع کر دی، پھر زبان سے بھی ہے اور دل سے بھی ہے، اس وقت یہ فرقہ واریت ختم ہوگی نا۔ اس سے پہلے تو نہیں ہو سکتی ہے نا۔ اس وقت تم مومن بن جاؤ گے نا تو مومن سارے پائی پائی ہوتے ہیں۔ اب اس کا بتاتے ہیں کہ اس اللہ کو اندر لے کے جانے کا طریقہ کیا ہے۔ مجھے ایک نیوی کا کیپٹن ملا تو کہنے لگا 5-6 سال ہو گئے میں کاغذ پہ اللہ لکھتا ہوں، پتہ نہیں کتنی دفعہ میں نے لکھا اور لکھ کے میں سمندر میں ڈالتا گیا لیکن مجھے اللہ نہیں ملا۔ میں نے کہا تو نے سمندر میں ڈالا، دل میں تو نہیں ڈالا، اس کو دل میں ڈالنا تو وہ کیسے؟ بس یہی ایک راز ہے نا، نہ سمجھ آئے تو بہت مشکل ہے، تو سمجھ آئے تو بڑا ہی آسان ہے نا۔ روزانہ کاغذ کے اوپر، یہ ان کے لیے جو اہل دل ہیں جو چاہیں گے، روزانہ کاغذ کے اوپر 66 مرتبہ 66 مرتبہ اللہ لکھے۔ فجر کی نماز کے بعد بہت اچھا وقت ہے، ورنہ آپ کو جب بھی وقت میسر آئے، اگر آپ فارغ ہیں تو دن میں 4 5 6 دفعہ اللہ لکھیں، جب بھی لکھیں 66 مرتبہ، ایک عمل بن جائے گا۔ آپ تھوڑے دن لکھیں گے، ایک دن آئے گا جو کاغذ پہ لکھتے تھے وہ تمہاری آنکھوں میں تیرنا شروع ہو جائے گا۔ جب آنکھوں میں تیرنا شروع ہو جائے پھر لکھنا بند کر دیں، اس کو صاحب تصور بولتے ہیں۔ پھر آنکھوں سے توجہ سے دل کے اوپر اتارے نا، جس طرح کاغذ سے آنکھوں نے کھینچ لیا اسی طرح دل آنکھوں سے کھینچ لیتا ہے نا۔ پھر ایک وقت آئے گا آپ جو کاغذ پہ لکھتے تھے وہ تمہارے دل پہ لکھا نظر آئے گا نا۔ پولیس کی مور لگی ہوئی، پولیس والا، اللہ لکھا گیا اللہ والا، اس وقت تمہارے دل کی دھڑکنیں تیز ہو جائیں گی، ٹیک 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 ٹیک، اس دھڑکن کے ساتھ اللہ ملائیں، ایک کے ساتھ اللہ، ایک کے ساتھ ہوں، گھڑی گھڑی اس طرح کریں گے وہ دل کی دھڑکنیں اللہ میں تبدیل ہو جائیں گی۔ اب دیکھیں کہ میرے اندر نور بھی بنا یا نہیں۔ وہ جو کالا سا جیسے کاغذ بھی لکھتے تھے نا، اب وہی کالا سا دل پہ لکھا نظر آ رہا ہے نا۔ اب وہ جو اندر رگڑا لگ رہا ہے نا، دودھ ہی ہے، جب تک رگڑا نہیں لگتا مکھن نہیں بنتا۔ ذکر ہی ہے، جب تک رگڑا نہیں لگتا تھا نور نہیں بنتا نا۔
جب وہ اندر رگڑا لگتا ہے پھر نور بننا شروع ہو جاتا ہے نا، پھر وہ کالا سے لکھا ہوا تھا پھر وہ سفید نظر آنا شروع ہو جاتا ہے نا، اس کا مطلب ہے تیرے اندر نور بننا شروع ہو گیا نا۔ پھر ایک دن وہ بالکل سورج کی طرح چمک رہا ہوتا ہے، جب وہ سورج کی طرح چمک اٹھے اب تو بے خوف ہو جا، اللہ اب تو قبر میں بھی چلا جا، بڑی شان و شوقوں سے جا۔ فرشتے آئیں گے پوچھیں گے بتا تیرا رب کون ہے، پہلا سوال بس کفن کو پیچھے کر، دیکھ اللہ چمک رہا، اور یقین کر ان کی جرأت نہیں کہ دوسرا سوال پوچھیں۔ اے بندہ خدا آرام سے سو جا، تو جان اور تیرا رب جانے، ہمیں تو شرم آتی ہے تجھ سے کیا پوچھیں، تو کوئی اللہ والا ہی ہے۔ رات کو سونے لگیں اس انگلی کو قلم خیال کریں، تصور سے دل کے اوپر اللہ لکھتے لکھتے سو جائیں، اسی میں نیند آ جائے، کیونکہ سوتے وقت جو نیت ہوتی ہے خواب میں بھی وہی کچھ ہوتا ہے، اللہ پڑھتے پڑھتے سو گئے اور خواب میں بھی اللہ کرتے ہیں۔ صبح اٹھیں وضو ہے یا نہیں پرواہ نہیں، دل کا وضو پانی سے نہیں ہوتا، ذکر خفی کرتے رہیں، جب تک دل کی دھڑکن سے نہیں ملتا اس کو ذکر خفی کہتے ہیں، جب دل کی دھڑکنیں پکارتی ہیں اللہ اللہ وہ ذکر قلبی ہوتا ہے نا۔ آج تمہاری گاڑی اللہ کی طرف چل پڑی، اس کو طریقت بولتے ہیں نا۔ اب اس گاڑی کو پیٹرول چاہیے نا، پھر نمازیں روزے یہ پیٹرول ہے، پیٹرول ڈالتا جا اور گاڑی چلتی جائے گی نا، اللہ یہ طریقت ہے نا۔ پھر گاڑی چلتے چلتے پھر وہاں جب پہنچ جاتی ہے اس کو حقیقت بولتے ہیں نا۔ حقیقت کا تعلق ان نظروں سے ہے نا۔ ہمارا جو اختلاف علماء سے بس یہی ہے، علماء کہتے ہیں سب کچھ شریعت میں ہے، وہ کہتے ہیں طریقت بھی شریعت میں، حقیقت بھی، معرفت بھی شریعت میں۔ ہم ناروے میں گئے، وہاں ایک بورڈ لگا ہوا ہے اس کے آگے دنیا ہی نہیں ہے، اگر کوئی دنیا کا مہم جو ہوا تو وہاں جا کے رک جائے گا نا۔ تم نے کہا کہ سب کچھ شریعت میں، اگر کوئی اللہ کا طالب ہوا تو یہیں پھنس جائے گا نا۔ اور کیوں نہیں کہا کہ طریقت بھی ہوتی ہے، اگر تمہارے پاس نہیں ہے تو طریقت والوں کے پاس بھیجو نا۔ حقیقت بھی ہوتی ہے، معرفت بھی ہوتی ہے، فنا بقا لقا بہت ساری منزلیں ہیں، تو عبور کرنا۔ تو نے بجائے فنا بقا کے اس کو سیاست میں لگا دیا، اس کی عمر ہی برباد کر دی نا۔ ہمیں اختلاف ہے تو یہ اختلاف ہے کہ تم نوجوانوں کو اس روحانیت میں لگاؤ نا، وہ سیاست میں نہیں لگاؤ۔ بس سیاست تو ایک عیاری ہے نا، یہ تو دنیا داروں کا کام ہے نا، تم کو تو زیب نہیں دیتی نا۔ اس میں تو کہنا پڑتا ہے نا، صبح کہتے ہیں کہ حکومت عورت نہیں کر سکتی، تو شام میں کہنا پڑتا ہے جب پیسے ملتے ہیں یا دباؤ پڑتا ہے حکومت حکمرانی کر سکتی ہے نا، تم کو زیب نہیں دیتی ہے نا۔ اب کچھ لوگ ہوں گے جن کے دل کی دھڑکنیں خاموش ہو گئی، اب چونکہ دھڑکن کے ساتھ اللہ ملانی ہے نا، اب دھڑکنیں خاموش ہوگی پھر وہ کیا کریں؟ ہم نے بلے شاہ کے کلام سنا تھا کہ اتھے نچنا بھی عبادت بن جاندہ ہے۔ ہم کہتے تھے ناچنا تو حرام ہے، تو بلے شاہ کہتے ہیں عبادت بن جاندہ ہے۔ پھر جب پتہ لگا تو کہا سچی کہا۔ بلہ شاہ فرما دینے میں نچیا، خوب نچیا، دلیاں تڑکنا ابریاں نچن نال، انہاں تڑکنا نال پھر اللہ اللہ ملایا، جب اللہ اللہ ملایا پھر اللہ بھی بن گیا نا۔ امیر کلال کبڈی کھلاتے، لوگ جاتے چلو کبڈی کھیلیں، لوگ کہتے ہم فیض کے لیے آئے، بولتے ہمارا فیض کبڈی میں۔ وہ کبڈی کھیل رہے تھے، امیر کلال بہاؤالدین نقشبند رحمۃ اللہ وہ پہنچ گئے، نام سن کے لوگوں سے پوچھا کہاں حضرت، انہوں نے کہا وہ کبڈی کھیل رہے ہیں۔ ان کے ولی کا کیا کام کبڈی سے؟ واپس جانے لگے، بعد میں زبین نے ان کو روک لیا، ایک جان ہی نہیں دیا، بعد میں وہی بہاؤالدین نقشبند رحمۃ اللہ ان کے ساتھ کبڈی کھولے، اتنے بڑے ولی بنے۔ اس کبڈی میں کیا راز تھا؟ وہ خوب دوڑاتے، جب دل کی دھڑکنیں ابھرتے ہیں کہتے ہیں آپ کبڈی کو چھوڑو، آپ ان کے ساتھ اللہ اللہ میں اللہ۔
وہ لال شہباز قلندر نہیں چاہتے آج تک وہاں جو عام آدمی کرے اس کو ناچ بولتے ہیں, ولی کرے دمال بولتے ہیں, بال تو ایک ہی ہے نا, آج تک وہاں لوگ دمال کرتے ہیں. میں ایک دفعہ گیا تو لوگ ناچ رہے تو کہہ رہے دماندہ مسکلندر دماندہ مسکلندر. 2 آدمی بے ہوش ہو گئے کہتے کہتے. ایک کو میں پانی ڈالنے لگا, یقین کریں دانت اس کے بالکل بند ہیں, ہاں دانت بند ہے, پانی بھی اندر نہیں ہو رہا, تو دل سے آواز آ رہی ہے دماندہ مسکلندر. آپ تو دماندہ مسکلندر کہتے ہیں نا, اس وقت اللہ اسے دمالی کرتے تھے نا. تو پھر اگر دماندہ مسکلندر آ سکتا ہے تو پھر اللہ اندر نہیں آتا ہوگا. آپ ایک اور بھی طریقہ اس کے علاوہ, یہ کچھ لوگ بیٹھ کے ضربے لگاتے ہیں اللہ اللہ, گھنٹہ 1.5 گھنٹہ جب ضربے لگاتے ہیں نا تو پھر وہی پوزیشن پیدا ہو جاتی ہے وہ جو ناچنے سے ہوئی تھی. اللہ, جب دل کی دھڑکنیں ابھریں پھر اس کے ساتھ اللہ ملائیں. اب چونکہ اعمال کا دار و مدار نیت کے اوپر ہے نا, نچا دھڑکن ابھارنے کے لیے, اس میں اللہ ملانے کے لیے, یہ عبادت ہوئی نا. اگر دل دھڑکتا ہے اس کے ساتھ اللہ ملتا ہے تو بعض دفعہ گرمی لگتی ہے, کیونکہ اللہ جلالی بھی ہے. جب گرمی لگے تو دروشی پڑھیں, وہ اس کو ٹھنڈا کر دے. پھر آپ اللہ کا ذکر کریں, پھر گرمی لگے پھر دروشی پڑھیں, وہ اس کو ٹھنڈا کر دے گا. یہ اس کا طریقہ ہے. اب اس کی اجازت بھی ہوتی ہے. اجازت کیا ہوتی ہے؟ آپ یہاں تہجد پڑھتے رہیں, کام بڑا اچھا کریں, شیطان ایک کونے پہ کھڑا ہنستا رہتا ہے. وہ کیوں؟ وہ تھکتا رہے, تیرا ہاتھ تو میرے دل میں ہے, میرا ہاتھ تیرے دل میں ہے, جب جی چاہوں گا موڑ دوں گا. اور تمہیں ایک دن بڑی شکایت ہوگی, میں بڑا تہجد گزار تھا, کیا ہو گیا, میں فرض نماز بھی نہیں پڑھ سکتا. اس شیطان نے دل موڑ دیا نا. جب کوئی شخص اللہ کو دل میں بسانے کی کوشش کرتا ہے, شیطان سوچتا ہے اگر یہ اللہ اس کے دل میں چلا گیا تو یہ تو ساری عمر کے لیے میرے ہاتھوں سے گیا نا. کوئی لوگ ایسے ہیں جو اللہ کرتے ہیں, ان کے دلوں پہ اللہ نقش ہو جاتا ہے. قرآن مجید فرماتا ہے کچھ لوگ جن کے دلوں پہ ایمان لکھ دیا, یہ لفظ اللہ ایمان ہے نا. کچھ لوگ ایسے ہیں جو اللہ کرتے رہتے ہیں تو ان کے دلوں پہ مدینہ شریف آ جاتا ہے. وہ خدا بھی نہیں اور جدا بھی نہیں, پھر وہ کہیں بھی ہے, مدینے میں ہے. تو کچھ لوگ اللہ کرتے رہتے ہیں, ان کے دلوں پہ خانہ کعبہ آ جاتا ہے. ایک دفعہ مجدد صاحب نے دیکھا کہ باطنی مخلوق جن فرشتے ان کو سجدہ کر رہے ہیں, بڑے گھبرائے کہ استدراج تو نہیں ہو گیا. آواز آئی گھبراؤ نہیں, یہ تمہیں سجدہ نہیں کر رہے, وہ جو تمہارے اندر خانہ کعبہ بس گیا نا یہ اس کو سجدہ کر رہے ہیں نا. جب رابعہ بصری رحمت اللہ کے دل پہ خانہ کعبہ آیا تو اس کعبے کو حکم ہوا جا جا کر اس کا طواف کر. اور تجھے ابراہیم علیہ السلام نے گارے مٹی سے بنایا نا, اس کو میں نے اپنے نور سے بنایا نا. اب یہاں کچھ لوگ کہتے ہیں کہ حضور پاک کے پاس خانہ کعبہ نہیں آیا تو رابعہ بصری کے پاس کیسے آ سکتا ہے؟ جی حضور سرکار. بھئی حضور پاک تو خانہ کعبے کے کعبہ تھے, وہ تو کعبے کعبہ تھے. صرف بات یہ تھی اگر حضور پاک خانہ کعبہ مانا جاتے, آج جو کہتے ہیں ہم حضور پاک جیسے ہیں تو وہ کیوں جاتے؟ وہ اگر گئے نا تو امت کے لیے گئے نا, اگر میں نہ گیا تو کوئی بھی نہیں جائے گا نا. یقین کرو کہ حضور پاک کو نمازوں کی بھی ضرورت نہیں تھی. آپ تو فرماتے ہیں میں اس وقت بھی نبی تھا, آدم علیہ السلام کو بنایا ہی نہیں گیا تھا, میں دنیا میں آنے سے پہلے بھی نبی تھا, نمازیں اترنے سے پہلے بھی نبی تھے نا. تو پھر نمازوں کی ضرورت تھی, یہ امت کے لیے حضور پاک نے پڑھی. اگر آپ منگل کو نہ پڑھتے تو آپ سنت بنا لیتے نا. حضور پاک نے سخت بیماری کی حالت میں نمازیں پڑھی, اور کل ان کو نزلہ سے کام ہوگا تو کہیں گے ہم بھی بیمار ہیں نا, ورنہ ان کو نمازوں کی ضرورت نہیں تھی, وہ تمہارے لیے سارے کام انہوں نے کیے. اب رابعہ بصری رحمت اللہ کے دل پہ خانہ کعبہ آیا تو پھر بھی ان کو آدھا کلندر بولتے ہیں نا. پھر پورا کلندر کون ہوتا ہے؟ بھئی جس کو کعبہ طواف کرتا ہے وہ بھی آدھا کلندر ہے.
تو پھر پورا کلندر کون ہوا؟ وہ جس کے دل میں اللہ کا نقشہ آ جاتا ہے تو پھر اس کے دل میں اللہ آ گیا نا، اسی کے لیے پھر حدیث شریف ہے کہ میں اس کے ہاتھ بن جاتا ہوں جس سے وہ پکڑتا ہے، میں اس کی زبان بن جاتا ہوں جس سے وہ بولتا ہے۔ شیطان کو پتہ ہے کہ یہاں تک حضرت انسان پہنچ سکتا ہے، اس کے پاس شیطانی فوج ہے جنات کی، حکم دیتا ہے جا اس کو تباہ کر، برباد کر، کچھ بھی کر، یہ اللہ اس کے اندر نہ جائے۔ اب تمہارے پاس ایک جن بھی نہیں ہے نا، تو تم اس کا مقابلہ کیسے کرو گے؟ جہاں سے اس کی اجازت ہوتی ہے اللہ تعالیٰ ان کو بھی ایک رحمانی فوج دیتا ہے نا۔ اور شیطانی فوج تم پہ ٹوٹ پڑی اور رحمانی فوج شیطانوں پہ ٹوٹ پڑی نا، اور رحمانی فوج اس وقت تک تمہارا ساتھ دے گی جب تک تمہارے اندر رحمان جاگ نہیں اٹھتے۔ پھر بندہ نہیں رہے بندہ نواز بن گئے، پھر غریب نہیں رہے غریب نواز بن گئے۔ اب ہم تمہاری اس وقت تک حفاظت کریں گے، بیعت بھی نہیں کریں گے، نذرانہ بھی نہیں لیں گے، اس وقت تک حفاظت کریں گے جب تک تمہارا اندر جاگ نہیں اٹھتا۔ تو پھر جب اندر جاگ اٹھے گا تو خود ہی کسی کامل کو ڈھونڈ لے گا نا، ہماری محنت پوری ہو جائے گی نا۔ اس کے لیے اگر کسی کا کوئی مرشد ہے، ہمیں اس سے بھی مطلب نہیں، مرشد نہیں ہے اس سے بھی مطلب نہیں، مطلب یہ ہے کہ تمہارا اندر چمک اٹھے، تمہاری روح چمک اٹھے، تمہاری روح بیدار ہو جائے، تو پھر بیدار ہوگی تو خود ہی اپنا مسکن ڈھونڈ لے گا۔ اس کے لیے یہ ہے کہ ہم جہاں بھی جاتے ہیں تو بہت سے عالم حضرات ہمارے حق میں ہیں، تو بہت سے ہمارے مخالف ہیں۔ حق والے تو سامنے ان کی کوئی بات زیادہ نہیں آ رہی، جو مخالف ہے نا تو پرچے بھیج کے نا کفر کے فتوے لگا کے جہاں جاتے ہیں وہاں پہلے فتوے پہنچے ہوئے ہوتے ہیں۔ اس وجہ سے اگر کسی کے دل میں کوئی بات ہو تو پوچھ لے، دل کی تسلی کر لے، اس کے بعد ذکر لے اور اپنی قسمت آزمائے۔ اس وقت ہر آدمی کہتا ہے کہ اللہ تعالیٰ میرے پہ بڑا مہربان ہے، ہر آدمی کہتا ہے بڑا اللہ کا کرم ہے۔ کیوں؟ کار بنگلہ ہے، کرم نہیں تو اور کیا ہے؟ اور دوسرے سے پوچھتے ہیں کیا حال ہے کہ بڑی کرم ہے، کیوں؟ اتنا بڑا افسر ہو گیا ہوں، کرم نہیں تو اور کیا؟ اور تیسرے سے پوچھتے ہیں کیا حال ہے کہ بڑی کرم ہے، کیوں؟ میں اتنا بڈھا ہوں، اتنی صحت ہے، کرم نہیں تو اور کیا؟ ہم کہتے ہیں اگر تم اس کو کرم سمجھتے ہو تو یہ چیزیں کفار کے پاس بھی، جو کافروں کو دیں وہی تم کو دیں، تمہارے پر کیا کرم ہوا؟ اگر تم نے دیکھنا کہ واقعی تمہارے پر اللہ کا کرم ہے تو اس کے ذکر میں جھک جاؤ۔ 2 4 5 7 دن میں تمہارے اندر اللہ شروع ہوگی تو اس کا کرم ہو گیا۔ فَاذْكُرُونِي أَذْكُرْكُمْ، تو میرا ذکر کر میں تیرا ذکر کروں۔ ذکر اسی کا کیا جاتا ہے جس سے دوستی ہو جائے۔ اگر کوشش کے باوجود اللہ نہیں ہوتا ہے پھر تمہارے پر اللہ کا کوئی کرم نہیں، کرم ہوتا تو تم کو اپنے نام لیواؤں میں لیتا۔ پھر اگر کار بنگلہ دیا تو وہ کرم ہے نا، پھر کرم ہی کرم ہے نا، یہ کرم ہے نا۔ اپنے آپ کو آزمانے کا راز میں کیا ہوں، میرے پر اللہ کتنا مہربان ہے اور میرا مرشد کیا ہے، یہی ایک کسوٹی ہے بس۔ گجرانوالہ میں ایک انگریز نے سوال کیا، میں مسلمان تو ہو جاؤں، شرابیں بھی چھوڑ دوں اور نمازیں بھی، جو کہو گے میں کروں گا، ایک بات میری سمجھ میں نہیں آتی، اگر میں سمجھا دو تو کیا کہ تم گارنٹی نہیں دیتے؟ میں مسلمان بھی ہو جاؤں پھر تم بحث کی گارنٹی نہیں دیتے ہو کہ میں تمہارے سب علماء کے پاس پھرا، وہ کہتے ہیں ہمیں اپنی بھی گارنٹی نہیں، تیری گارنٹی کیا دی؟ تیرا شاہی میرا شاہی، گور شاہی گور شاہی، بولے جس نے اسرار الہی، گور شاہی گور شاہی۔ وہ کہنے لگا جس چیز کی گارنٹی نہیں وہ کمزور ہے، تمہارے مذہب کی گارنٹی نہیں، تمہارا مذہب کمزور ہے۔ اس کو پتہ نہیں تھا کہ مذہب اسلام گارنٹی ہے، سالوں کی بات نہیں، مہینوں کی بات نہیں، دنوں میں تمہیں پتہ چل جائے گا تم کیا۔ اگر تم یہ اندر اللہ کو بسا کے دیکھو تو تمہارے اندر تم روح بے چین ہے، وہ روح بے چین ہے، ہمارے اندر کسی طریقے سے اللہ آئے ہم اس کو پکڑے تو تم اللہ باری پھینکتے رہتے ہو، نماز بھی پڑھے تو نور بار، قرآن پڑھے تو نور بار، اللہ کری تو وہ بھی بار، اندر جائے تو پتہ چلے کہ تم کیا ہو۔ اللہ، اس کے لیے جو کچھ پوچھنا چاہتے ہیں پوچھیں، اس کے بعد ذکر لیں، اپنی قسمت آزمائیں۔ اگر اللہ شروع ہو گئے تو دعا دے دینا، ورنہ جیسے ہو ویسے تو رہو گے نا۔
یہ کہتے ہیں جس طرح آپ دل سے اللہ اللہ کا ورد جاری کروا دیتے ہیں، کیا آپ ایک گونگے شخص کی زبان سے اللہ اللہ کروا سکتے ہیں؟ وہ پہلے ہی بتایا کہ یہ زبان اللہ اللہ نہیں کرتی ہے، اس کو اللہ اللہ وہ مخلوق کراتی ہے نا، تو گونگے کی وہ مخلوق ہی نہیں ہوتی ہے نا بھائی، گونگے کی مخلوق نہیں ہوتی، وہ اللہ کیسے کرے گا اس کا دل؟ اس کے متعلق تو پوری وضاحت کریے۔ کسی شخص کے ذہن میں اگر قبلہ صاحب بزرگ کی باتوں کے اندر کوئی سوال پوچھنا چاہیں یا سرکار کی کتاب روحانی سفر کے بارے میں کوئی معلومات حاصل کرنا چاہیں، اسے بالکل کھلی اجازت ہے کہ وہ سوال کرے، سرکار اس سبب سے جواب معلومات سنبھالیے۔ مطلب پیچھے میرے جانے کے بعد جب فتنہ اٹھاؤ گے تو بہتر نہیں ابھی بات چیز سب کچھ ہو جائے اور لوگ بھی دیکھ لیں۔ کوئی سوال ہے تو پوچھ لیں۔ صرف اتنا ہے کہ ہماری کچھ کتابیں ہیں سوال ہے جی، چاند پر جو آپ کا چہرہ دکھایا جاتا ہے اس کے مطلب بتائیں۔ لیکن اب پہلی بات تو ہے اتنا بڑا جھوٹ تو ہم بول نہیں سکتے نا، اگر یہ بات جھوٹی ہوئی تو کل ہم تمہارے میں کیسے خطاب کر سکیں گے، کس منہ سے آئیں گے؟ ہم نے اس کی پوری تحقیق کری ہے، آخر میں یہ فوٹو میں آ گیا ہے، کیمرے میں آ گیا ہے، کیمرے میں آیا، رسالوں میں آنا شروع ہو گیا۔ اب اگر ہم کہیں گے یہ غلط ہے، پھر لوگ ہم کو کہتے ہیں یہ چھپاتا ہے۔ ہر سوال تصویر آ گئی ہے، کیوں آئی ہے اس کا ہم کو علم نہیں ہے، کس نے دی ہے اس کا بھی ہم کو علم نہیں ہے، کیوں دی ہے اس کا بھی ہم کو علم نہیں ہے۔ پہلے لوگوں نے دیکھی ہے، پھر ہم کو بتائی ہے، پھر ہم نے دیکھی تو پھر ہم کو نظر آئی، پھر ہم نے بھی اقرار کیا ہے نا۔ یہاں ایک سوال ہوتا ہے، زیادہ لوگ کہتے ہیں، بہت سے لوگ دیکھتے بھی ہیں، ہمارے مخالف بھی دیکھتے ہیں، ہاں، پھر وہ یہ کہتے ہیں کہ حضور پاک کی شکل نہیں آئی، غوث پاک کی نہیں آئی، اس کی کیوں آتی ہے؟ بھئی اس کا جواب تو اللہ دے سکتا ہے نا، کیا خبر حضور پاک نہیں لگوا دی ہو؟ اس کے مطلب ہم کچھ نہیں بتا، اتنا ضرور بتائیں گے کہ جب حضور پاک نے چاند کو 2 ٹکڑے کیا تھا تو کچھ لوگوں نے کہا تھا یہ جادو ہے، حضور پاک نے فرمایا تھا چاند پہ جادو نہیں ہو سکتا، اتنا ہمارا ایمان ہے کہ جادو نہیں ہو سکتا۔ اگر کوئی کہے گا کہ یہ جادو ہے تو پھر وہ حضور پاک کے زمانے میں بھی جادو تھا نا، پھر وہ لوگ پھر برحق کہتے ہیں نا، پھر وہ برحق کہیں گے پھر صحیح ہے یہ جادو ہے، وہ جادو، یہ جادو ہے تو وہ بھی جادو تھا، اس معجزے کا انکار ہو جائے گا نا۔ بے شک اب رہا سوال ذکر، وہ سلطان صاحب کے کبوتر بھی کرتے ہیں، اور طوطے کو سکھا لو وہ بھی شروع ہو جائے گا۔ یہ جو زبانی ذکر ہے نا، یہ طوطے کو طوطا ہے نا، بات تو دل کی کری ہے نا، تو کبوتر طوطا ایک ہو سکتا ہے؟ نہیں ہو سکتا نا، زبانی ذکر والے نہیں ہو سکتے، خفی والے بھی ایک نہیں ہو سکتے، دل کے ذکر والے ایک ہو سکتے ہیں نا۔ تو دل کا ذکر وہ ہوتا ہے جو دل کی دھڑکن کے ساتھ اللہ اللہ ملے، وہ ذکر قلبی ہوتا ہے نا، ذکر خفی یہ ذکر قلبی نہیں ہے۔ اور دوسرا دیکھتے ہیں، آپ نے سیاست کی مخالفت کی ہے جبکہ نبی اکرم اور صحابہ کرام نے خلافت قائم کی۔ بھئی خلافت قائم کی، سیاست تو نہیں کری نا انہوں نے۔ اگر ان کی سیاست تھی اس میں یہ تھی نا، صبح کہا کہ بے نظیر حکومت نہیں کر سکتی، شام کو کہا کر سکتی ہے، ایسی سیاست تو نہیں تھی نا۔ اگر ایسی سیاست ہو تو ہم ان کے ساتھ ہیں نا، سیاسیوں کے ساتھ ہیں نا، اگر وہ حضور پاک والی سیاست ہو تو یہ جو سیاست ہم اس کے مخالف ہیں نا، اس میں تو ایمان ہی جاتا ہے نا، بھائی ایمان سیاست میں جاتا ہے نا، تو اس سیاست کے ہم خلاف ہیں نا۔ اور لحاظ سیاست کے لیے دوسرے جو لوگ پڑے ہوئے ہیں، تم اپنا دین کا کام کرو نا، بھئی ان کو سیاست کرنے دو نا، نہ تمہیں کرسی ملتی ہے، ان کے رستے میں بھی رکاوٹ، تم کو بھی کچھ حاصل نہیں ہو رہا۔ یاد ہمیں اتنا امید ہو جائے نا کہ تمہیں کوئی ووٹ مل جائے گا، ووٹ بھی نہیں ملتا نا، تو پھر اپنے وقت بیکار کیوں کرتے ہو؟
بھئی مجمع جب لگاتے ہیں نا تو دیندار ہزاروں کٹھے ہو جاتے ہیں، جب پیر حضرات آتے ہیں نا تو ہزاروں مرید کٹھے ہو جاتے ہیں، لیکن کہتے ہیں پیر صاحب نذرانہ 10 روپے دے دیں گے لیکن ووٹ تو بے نظیر کو ہی دیں گے، یہی کہتے ہیں نا۔ تو کیوں کہتے ہیں نا؟ ان کو پتہ ہے اگر مسلم لیگی ہے نا تو مسلم لیگی ہی رہے گا، اگر پیپلز پارٹی ہے تو پیپلز پارٹی ہی رہے گا، تمہارے پر اعتبار ہی نہیں ہے نا ان کو، وہ اعتبار ہی نہیں ہے، پتہ نہیں ہے تو گھومنے پھرنے والا، اس وجہ سے تم کو ووٹ نہیں ملتا ہے نا۔ جب ووٹ اسی سیاست میں آگے چکر میں تم بدنام ہوئے ہو نا، جتنے تم نے اپنی طاقت سیاست میں لگائی، یقین کر اگر روحانیت میں لگاتے ہیں نا کہیں سے کہیں پہنچ جاتے۔ وہ جو روحانیت والے عالم ربانی تھے نا، جب کہیں جاتے تو وقت کے بادشاہ بھی کھڑے ہو جاتے، ایک جاتا پورا بازار کھڑا ہو جاتا، عالم صاحب آ رہے ہیں، اب تم سارے مل کے بھی جاؤ نا تو کوئی کھڑا نہیں ہوگا نا۔ وہ کیوں کھڑا نہیں ہوگا؟ اس سیاست نے تم کو خراب کر دیا، سیاسی یہ بیمانی ہے، اس نے تم کو بے ایمان کر دیا۔ حضور پاک کی سیاست اس نے کافروں کو بھی، یہودیوں کو بھی، مسلمانوں کو بھی ایک پلیٹ فارم پہ لائے، اور تمہاری سیاست مسلمانوں کو بھی تفرقے کر رہی ہے نا۔ اللہ ٹکڑے ٹکڑے کر رہے ہیں۔ تو ہمارا بس یہی ہے کہ یہ جو نوجوان ہیں جن کو دلوں میں وہ چیز ہے جس کے ذریعے یہ اللہ تک پہنچ سکتے ہیں، ان کی طرف ان کو لے کے جاؤ نا۔ واہ واہ واہ، کیا بات ہے۔ بھئی اگر کرسی مل گئی تو مولوی صاحب کو مل، تمہارا کیا ہوا؟ کیا ہوا تمہارا؟ ویسے ہی ہو نا۔ اگر اللہ سے اللہ کرتے رہتے تو کچھ تو پا جاتے نا یار، اور نہیں کوئی دل کی صفائی تو ہو ہی جاتی نا۔ ہاں جی یہ ایک سوال ہو رہا ہے جی، یہ کہتے ہیں نفس شیطان کی وضاحت کر دیں جبکہ دونوں برائی پر مائل کرتا ہے، وہی تو بات تو کری ہے۔ جب تک میں وہاں انگلینڈ میں گیا تو مجھے ایک ہندو راہ ملا، کہنے لگا باتیں تو بڑی کرتا ہے، ہم تو ویسے ہی رہیں گے، کیوں؟ ہمارے اندر کتے ہیں، جب تک کتے ہیں تو ہم کتوں والا ہی کام کریں۔ بہت کہنے کتوں کو نکالو نا، کتے نکلے تو ہم انسان بنے نا۔ تو ساری لیکچر تو اسی کے اوپر دیا ہے نا، شیطان کے اوپر دیا ہے نا، جو اندر نفس شیطان ہے اس کا طریقہ بھی بتا دیا۔ کچھ لوگ بلند آواز سے ذکر کرنے کے مخالف کرتے ہیں، اس کی وضاحت فرمائیں۔ تھوڑی سی بات ہے، کچھ لوگ ذکر کرتے ہیں ان کو بھی پتہ نہیں میں کیوں کرتا ہوں، ہم نے یہ دیکھا ہے۔ بہت سے لوگ ہیں مسجد میں یا گھر میں پڑھتے ہیں اللہ اللہ، خوب سانس وانس چڑھتا ہے، اللہ کرنے گھر چلے جاتے ہیں، شور مچایا، اس سے بہتر تھا تو ذکر خفی کر لیتا، اللہ کو یاد کرنا، ذکر خفی کر لیتا نا۔ لیکن اگر تو اللہ کرتا ہے، دل کی دھڑکنیں پھر تیری ابھرتے ہیں، پھر اس کے ساتھ اللہ اللہ ملاتا تو یہ جائز ہے نا، اللہ پھر یہ جائز ہے نا، ورنہ پھر شور یہ۔ ہاں جی نہیں، اس میں یہ ہے کہ کسی بزرگ نے دعویٰ نہیں کیا کہ مجھے کسی نبی یا صحابی نے کوئی پھل کھلایا، تو اس سے تو بڑے بڑے دعوے ہیں۔ یہ تو پھل کا دعویٰ ابو حنیفہ فرماتے ہیں کہ میں نے 99 دفعہ اللہ کو دیکھا۔ ابراہیم بن عودہ فرماتے ہیں کہ میں نے 70 مرتبہ اللہ کا دیدار کیا، اور سلطان صاحب کی کتاب میں نا وہ پڑھ کے دیکھ لو، جب چاہوں اللہ کو دیکھ لو۔ تو یہ تو چھوٹا سا معمولی سے دعویٰ ہے۔ صرف یہ ہے انہوں نے کچھ لکھا ہے، سمجھ نہیں آ رہی ہے جی، پڑھ سکے تو۔ آج ساری دنیا کے مسلمان ذلیل و رسوا سیاست شروع کریں، مسلمان ہیں، پتہ نہیں کیا لکھا ہے جی۔ اس میں یہ لکھتے ہیں آپ سے التماس ہے کہ داڑھی اور مونچھیں، داڑھی مون اور مونچھیں مون بھی ولی ہو سکتا ہے یا نہیں؟ ولایت کا تعلق نہ داڑھیوں سے نہ مونچھوں سے، ولایت کا تعلق کوئی عبادت سے بھی ہے، نمازوں سے بھی نہیں ہے۔ ولایت کا تعلق
اللہ کی ذات سے ہے جس کو چاہے. اب وہ جو غوث پاک کے گھر میں چوری کرنے گیا تھا اس کو نماز تو آتی بھی کو نہیں تھی نا, داڑھی بھی نہیں ہوگی, اللہ نے چاہ لیا نا, راتوں رات ولی بنا دیا نا. وہ فضیل بن ایاز وہ بھی ڈاکو تھے نا, راتوں رات ولی بن گئے نا. حضرت ابو بکر وہی ڈاکہ ڈالنے کے لیے گئے رات کو, حضرت ابو بکر صدیق نے ان کو بیعت کیا نا, سر پہ کوئی ٹوپی رکھی نا, جب اٹھے تو ٹوپی موجود نا, راتوں رات ولی بن گئے نا. تو ولایت کے لیے جس کو اللہ چاہے بس, یہ اللہ کا کرم ہے جس کے اوپر ہو جائے. ولایت داڑھیوں کی نمازوں کی محتاج نہیں ہے. اللہ ہاں جی سرکار یہ اس میں لکھا ہے آج ساری دنیا کے مسلمان ذلیل و رسوا ہو رہے ہیں, آپ دینی سیاست شروع کریں اور مسلمان عالم کو مشکلات سے نجات دلائیں اور دور یہود نصارہ کے غلبے سے نکال کر اس کا کام. میرا مقصد ہے آپ سیاست میں کیوں جاتے ہیں؟ اس وقت ضرورت ہے اس چیز کو پکڑو جو سب سے اہم ہے. اللہ کو پکڑو, اللہ کے دین کو پکڑو نا. اللہ کے دین بھئی سارے, اگر کوئی دیوبندی ہوا تو پہلے سنی ہوگا پھر ہوا نا. تو سنی تھا, اللہ نہیں ملا تب دیوبندی ہو گیا نا. بھی اگر اللہ ملتا تو کیوں جاتا ادھر؟ وہ پھر شیعہ ہو گیا, اللہ نہیں ملا شیعہ ہوا نا. وہ اپنے طریقے سے ڈھونڈ رہا, وہ اپنے سے طریقے سے ڈھونڈ رہا, وہ اپنے طریقے سے ڈھونڈ رہا. حالانکہ ہم نے ہندوؤں کو بھی دیکھا, وہ بھی اللہ کو ڈھونڈ رہے ہیں, بتوں کے ذریعے ڈھونڈ رہے ہیں نا. لیکن اب پتہ چلے کہ اللہ ملتا کیسا اور اللہ کا دین کون سا. توریت میں کچھ اور دین ہے, زبور میں کچھ اور دین ہے, وہ انجیل میں کچھ اور دین ہے, قرآن میں کچھ اور دین ہے. کہ اللہ کا دین کیا ہے؟ کبھی سوچا ہے؟ اللہ نے سب سے پہلے اپنے محبوب سے عشق کیا, وہی اس کا دین بن گیا. اللہ تو خود عشق, تو خود عاشق, تو خود معشوق. آج جس کے اندر بھی عشق پیدا ہو جائے وہ اس کے دین میں چلا گیا. پھر وہی ہے نا, گر ہو عشق تو کفر بھی ہے, مسلمانی. میرا شاہی میرا شاہی بولے جس نے اسرار الہی. اب سیاست کو چھوڑو, آپ عشق کو پکڑو, عشق کی طرف جاؤ نا. اور عشق ایسا ہے ہر کسی کے لیے. بھئی عشق میں جو بھی فرقہ تیرا پرواہ نہیں, جو بھی مذہب تیرا پرواہ نہیں, ایک دفعہ اس کا عاشق ہو جانا. جب وہ گرو نانک سکھوں کو اپنی تعلیم دیتا ہوں, آخر میں کیا ہوا کہ ایک درویش ٹکر گیا کہ تعلیم تیری صحیح ہے, دل بھی تیرا کچھ صاف لگتا ہے, لیکن اس میں اگر اللہ اللہ آ جائے تو تیرے اندر عشق بھی پیدا ہو سکتا ہے. اس نے کہا میں اللہ اللہ پڑھ لوں گا لیکن محمد رسول اللہ نہیں پڑھوں گا. اس نے کہا ٹھیک ہے تو اللہ اللہ ہی پڑھ صحیح. وہ اللہ اللہ دل میں اللہ اللہ پڑھتا رہا, ایک ہاتھ تسبیح ایک ہاتھ مالا, نہ ہندو نہ مسلمان دستا. آخر کیا وہ مار گیا. ہندوؤں نے, سکھوں نے کہا ہمارا, مسلمانوں نے کہا ہمارا, کیونکہ مسلمانوں کو بھی اس میں سے کچھ روشنی نظر آ رہی تھی نا. انگریز حکومت تھی, انہوں نے کہا ایسا کرو, لڑو نہیں, اس کو چارپائی پہ لٹا دو. چارپائی اٹھاتے ہیں, یہ جس طرف گر گیا ان کا, جب چارپائی اٹھائی تو لاش ہی غائب ہو گئی. بھئی نہ سکھوں کا تو نہ مسلمانوں کا, پھر کس کا؟ اللہ کا. اللہ ادھر چلا گیا نا. تیرا شاہ یہ لکھتے ہیں کہ جب جسم میں حلال رزق نہیں جائے گا اللہ کا نور کیسے پیدا ہوگا. آج ملک میں سامراج کا ایک حدیث ہی میں, وہ جسم جس کی پرورش حرام مال سے کی گئی ہو کبھی جنت میں نہیں جائے گا. یہ انہوں نے صحیح لکھا ہے کہ اگر حرام مال ہے تو اللہ کا نور کیسے پیدا ہوگا. اللہ کو پتہ تھا نا کیسے کیسے بندے ہوں گے. اس نے دعائیاں بھی بھیجی ہیں, ٹیکے بھی بھیجے ہیں نا. اب اگر تو وظائف کے ذریعے, عبادت کے ذریعے اندر عبادت کو لے کے جانا پڑے گا تو تجھے حرام چھوڑنا پڑے گا. اگر حرام ہے تو عبادت تیرے اندر ہی نہیں جائے گی. تو ٹیکا لگوانا, وہ سیدھا نسوں میں لگے گا نا. جب تیرے اندر ٹیکا جائے گا تو پھر تیرے اندر جو بیماری ہے وہ خود بہت نکلنا شروع ہو جائے گی نا. ایک آدمی ہمارے پاس آیا تو وہ کہنے لگا کہ میں سخت شرابی ہوں, بچپن سے شراب پیتا ہوں. میں نے ایک کتاب پڑھی کہ مرنے کے بعد کیا ہوگا.
اب مجھے خوف ہے کہ میرا کیا ہوگا. آپ نے بڑی کوشش کری کہ میں شراب چھوڑوں، چھوڑتی نہیں ہے. تو میں اب نماز پڑھنا چاہتا ہوں، لیکن مولوی صاحب کہتے ہیں کہ قرآن میں لکھا ہے کہ نماز مت پڑھ جب تو نشے میں ہے. تو وہ کہتے ہیں پہلے تو شراب چھوڑ، شراب مجھے چھوٹتی نہیں ہے، میں کیا کروں. ہمارے پاس آ گیا کہ کوئی حل بتاؤ. ہم کہتے ٹھیک ہے تو شراب پیتا تو پیتا رہے، تو تجھے ایک ٹیکہ لگاتے ہیں. تو اس کو طریقہ بتایا کہ شراب پیتا رہوں، پیتا رہا، میں پہلے سے زیادہ پی کہ گناہ ہوگا کہ ہمارے سر. لیکن یہ طریقہ بھی کر ہے. وہ گھر گیا، وہ پریکٹس کرنا شروع کر دی. کچھ مہینے بعد اس کی بیوی آئی، کہنے لگی اب شراب پیتا ہے، پیتا ضرور ہے لیکن اس کو الٹی ہو جاتی ہے. وہ اللہ اندر گیا نا، تو شراب اب اندر کیسے ٹھہرے. کچھ عرصے کے بعد وہ آیا تو تھوڑی تھوڑی داڑھی بھی تھی، ہمارے ساتھ اس نے نماز پڑھی. جب اس قلب کی اصلاح ہو جاتی ہے نا تو سارے جسم کی اصلاح ہو جاتی ہے. ہاں جب اس میں اللہ جائے گا نا تو سارے بیماریوں کو باہر نکلے گا نا. آگے لکھتے ہیں جی بھنگ حلال ہے یا حرام. آپ کی کتاب روحانی سفر کا حوالہ مستانی نے کہا، یہ خواب کی بات تھی نا، یہ خواب میں لکھا تھا نا. یہ خواب کتاب آپ لوگوں نے پڑھی نہیں نا، اس میں لکھا ہوا تھا خواب میں دیکھا بھنگ تو بڑی مزیدار لگی، تو خواب میں کہہ رہے ہیں یہ تو حلال ہے، عالموں نے خواب مخواہ حرام کر دی. یہ تو خواب کا واقعہ ہے نا، وہ ہم تو نہیں کہہ رہے تھے. خواب بے اختیارہ ہوتا پر نفس کہہ رہا ہوگا. نہیں، جو بھی نشہ حرام ہے. ہم تو سگریٹ بھی نہیں پیتے، اس کو بھی حرام سمجھتے ہیں. ہاں جی سوال کا دوبارہ اس کا میں نے پہلے جواب دیا ہے کہ یہ کہتے ہیں کہ مجھ اور داڑھی سے نہیں ایسے شخص کو ولایت مل سکتی ہے. جب میں نے پہلے تشریح بھی کر دی، بتا بھی دیا فلاں فلاں بندے چور ڈاکو تھے، اللہ تعالیٰ نے ان کو ولی بنا دیا. اللہ حضور کا فرمان، جو شخص داڑھی منڈواتا اس طرح اس شخص کو ولایت مل سکتی ہے. بھئی یہ ایک گناہ ہے نا، اگر داڑھی منڈواتا ہے تو چھوٹا سا گناہ ہے نا. علامہ اقبال سے لوگوں نے پوچھا، پیر جماعت علی شاہ نے پوچھا کہ تیری داڑھی نہیں ہے، تو ان کا میرے داڑھی میرے اندر ہے نا. وہ سہیلی سرکار تھے، داڑھی منڈاتے تھے، مظفر آباد والے. جب فوت ہوئے عالموں نے کہا یہ بے دین تھا، ہم اس کی نماز جنازہ نہیں پڑھائیں گے، اس کی داڑھی نہیں تھی. ان کا ایک خلیفہ تھا، اس نے کہا چلو خود ہی کو جنازہ پڑھ کے دفنا دیتے ہیں. جب وہ کپڑا اٹھایا تو داڑھی موجود تھی. پھر علماء نے کہا لگا لی ہوگی، گرم پانی کرایا، صابن سے منہ دھلوایا، لیکن وہ داڑھی آ گئی تھی نا، مجانب اللہ تھی نا. اگر کوئی کہے کہ کیسے ہو سکتا ہے، اللہ جو چاہے کر سکتا ہے، تو کہتا کیسے ہو سکتا، تیرا ایمان ہی چلا گیا نا. وہ ہر چیز پہ قادر ہے نا. وہ چوروں کو تو بنا دیتا ہے، ڈاکوں کو ولی بنا دیتا ہے، تو کہتے نماز کے بغیر ہی نہیں ہو سکتا، پھر ایمان تیرا چلا جائے گا نا. تصور شیخ کیا نماز کے دوران جائز ہے؟ اتنا شیخ کا تصور نماز میں ہوتا ہے کہ جس طرح آگے عالم نماز پڑھا رہا اس کے پیچھے کھڑا ہوں، یا شیخ میرے دائیں کھڑا ہوا ہے، یہ تو جائز ہے. اگر اس کو دل میں بساتا ہے، اس میں پھر دو طریقہ ہے. اگر تیرا شیخ ولی اللہ ہے تو پھر دل میں بسانے سے بھی تجھے فائدہ ہوگا نا. وہ تیری نماز اس کے ذریعے اوپر چلی گئی، وہاں ٹیلی فون لگا ہوا ہے نا. اگر تیرا شیخ ناقص ہے تو پھر تیری نماز ہی برباد ہوگی. اللہ اس کے لیے تو تسلی کر لے کہ تیرے شیخ کامل ہے یا ناقص. یہ ضروری ہے. آج کل کیا کرتے ہیں کہ شیخ اپنا تصور کراتے ہیں، اس تصور سے ضروری یہ ہوتا ہے کہ اس سے محبت ہو جاتی ہے. بھئی اگر تو کسی بیل کا تصور کر رہا ہے تو بیل کی بھی تجھے محبت ہو جائے گی نا. اس سے بہتر ہے، کیونکہ مشکوک دنیا ہے نا، اس سے بہتر ہے کہ تو اللہ کا ہی تصور کرنا. اب تیرا شیخ ہاں ناقص ہے یا کامل ہے، اللہ کی تصور سے تجھے نقصان تو نہیں ہے نا. اس سے بہتر ہے کہ تو دل کے اوپر اللہ کا تصور کر، شیخ کو سامنے جان یا سائڈ میں جان. یہ لکھتے ہیں کہ ذکر افضل ہے یا نماز.
اچھا بھئی ذکر پاک کرتا ہے نا جی حضور سرکار. تو پھر نماز اوپر جاتی ہے نا. قرآن مجید میں آقم الصلاۃ علی ذکری، نماز قائم کر میرے ذکر کے واسطے. اب یہ دونوں چیزیں لازم ملزوم ہیں. ظاہر اور باطن دین اسلام کے دو پر ہیں، ایک زبان اور ایک دل. لوگ ایک پر سے اڑنے کی کوشش کرتے ہیں. جو ایک پر 40-50 سال ہو گئے مسجد میں نمازیں پڑھے ہیں نا، اللہ کو تو نہیں پہنچے نا، وہی پھڑپھڑا رہے ہیں نا، ایک پر ہے نا. اور دوسرے لوگ دیکھا ہے جو نمازیں چھوڑ دیں اور جنگلوں میں اللہ کر رہے ہیں، ان کے دل اللہ کر رہے ہیں، لیکن نمازیں چھوڑیں وہ جنگلوں میں گھوم رہے ہیں نا. اللہ ان کو بھی نہیں ملا نا. اللہ ان کو ملا جنہوں نے نمازیں زبانوں سے پڑھی اور دلوں سے اللہ کیا. اللہ تو ان کو ملا نا. یہ دونوں چیزیں ضروری ہیں نا. اب تو کہ پانی بہتر ہے یا روٹی بہتر ہے، تو دونوں بہتر ہے، دونوں ضروری ہے. قائم کرنا ضروری ہے کہ پڑھنا ضروری نہیں. پہلے لوگ نمازیں پڑھتے تھے تو قرآن نے فرمایا کہیں لکھا ہوا نماز پڑھ، قرآن میں لکھا نماز قائم کر. وہ پڑھتے تھے، پڑھے چلے گیا. وہ پڑھتا کیا قائم کر، تیرا دل منور ہو، نماز تیرے اندر جائے تو پھر تو سدا سہاگن ہوئی ہو. اللہ اللہ، پھر تو گھوم پھرا تبھی تو نمازی ہے نا. ابھی تو جب پڑھا تھا اس کو نمازی ہے نا. اس وجہ سے کہا کہ نماز قائم کر. تو تجھے نماز قائم کرنا آیا ہی نہیں ہے نا. تو نماز قائم کرنے کے لیے پھر ذکر ضروری ہے نا. سبحان اللہ. قائم کے لیے مجدد صاحب نے فرمایا مبتدی کو چاہیے، مکتوبات شریف میں آپ پڑھیں، مبتدی کو چاہیے کہ پہلے اللہ کا ذکر کریں. فرمایا قرآن ان لوگوں کے پڑھنے کے قابل نہیں جن کے نفس کتے ہیں. فرمایا جب نفس پاک ہو جائے پھر قرآن پڑھے، پھر قرآن اس کے اندر اترے گا نا. پھر جب قرآن اترے گا تو نماز بھی تو قرآن ہی ہے نا، وہ بھی اندر ہی جائے گی نا. ہاں جی. لکھا جی کہ آپ کے نزدیک مسلمان کون ہوتا ہے؟ مسلمان تو وہی ہے جس نے کلمہ پڑھ لیا. کیا نام عشق قرآن و سنت کے مطابق قرآن و سنت سے جواب دیں. اب یہاں تھوڑا سا مسئلہ ہے. بٹ شاہ والوں نے بولا ہے کہ نماز روزہ کم سٹھو وہ رستہ کو دیجو. تمہارا جو قرآن سنت ہے نا وہ شہروں میں ہے، وہ علماء کے حصے میں آلا ہے. وہ جو عشق ہے نا وہ درویشوں کے حصے میں آیا. اس کے لیے تمہارے جتنے بھی اکابر ہیں، قرآن سنت تو شہروں میں تھا نا، وہ جنگلوں میں کیوں گئے؟ تمہارے داتا صاحب گئے، خواجہ صاحب گئے، غوث پاک گئے، عشق کے لیے گئے نا. تو جب ان میں عشق آیا، حدیث شریف میں اگر تو کسی کو عشق والے کو دیکھے تو اس کے ساتھ مباحثہ نہ کر کہ وہ اللہ کے عشق میں ڈوبا ہوا ہے. تیرا سوال ہم تو کہتے ہیں اگر تیرے اندر عشق نہیں ہے نا تو تو بہت بڑا نمازی بھی ہو گیا، تلاوت بھی کرتا ہے نا، تو عشق والے کو تو نہیں پہنچ سکتا. جتنے عشق پہنچاوے اتنے ایمان کو بھی خبر نہیں ہے. اللہ جس جگہ عشق پہنچا دیتا ہے ایمان والے بھی نہیں پہنچ سکتے، تو ابھی زبانی مسلمان ہے. ہاں جی. یہ کیا میرے منہ میں ذکر خدا کرے اور ذکر مصطفیٰ نہ کرے میرے منہ. یہ شعر لکھا ہے اس کی پھر دوسری طرح لکھا ہے. نہیں، یہ میرا مطلب ہے اس کی اپنی عقیدت ہے نا. اگر کسی نے کہا کہ میری زبان ذکر خدا نہ کرے، کس طرح کیا شعر ہے؟ ذکر خدا کرے، ذکر مصطفیٰ نہ کرے، ہمارے منہ میں ہو ایسی زبان خدا نہ کرے. میرا مطلب ہے تو ہمارا عقیدہ نا، ہر امت اپنے نبی کو اسی طرح کہتی ہے نا. اور دوسرا ہمارا عقیدہ کہ وہ خدا بھی نہیں اور جدا بھی نہیں. ہم تو کہتے ہیں کہ محبوب کا ذکر اللہ کا ذکر، اللہ کا ذکر محبوب کا ذکر، یہ ہمارا عقیدہ ہے. جدا نہیں ہے، وہ جدا نہیں ہے. بولو بے شک. اور بھی سوال سرکار اس کے نیچے. یہ ساری رات رک کے چلتے رہن کے بند کراؤ روکے. اگر انہیں دل تسلی نہیں نہ کرتا تو اتنے میدان سے آ جائے. ان کو بولو ذکر لو. یہاں سے بولو. میدان جاوے. نہیں، یہ میرا مطلب ہے اس کی اپنی عقیدت ہے نا.
اگر کسی نے کہا کہ میری زبان ذکر خدا نہ کرے، کس طرح کیا شعر ہے؟ خدا کا ذکر کرے، ذکر مصطفیٰ نہ کرے، ہمارے منہ میں ہو ایسی زبان خدا نہ کرے۔ میرا مطلب ہے تو ہمارا عقیدہ نا، ہر امت اپنے نبی کو اسی طرح کہتی ہے نا، اور دوسرا ہمارا عقیدہ کہ وہ خدا بھی نہیں اور جدا بھی نہیں۔ ہم تو کہتے ہیں کہ محبوب کا ذکر، اللہ کا ذکر، اللہ کا ذکر، محبوب کا ذکر، یہ ہمارا عقیدہ ہے، جدا نہیں ہے، کوئی جدا نہیں ہے۔ بولو بے شک۔ اور بھی سوال سرکار اس کے نیچے؟ یہ ساری رات رک کے چلتے رہن گے، بند کراؤ رک کے۔ اگر انہیں دل تسلی نہیں کرتا تو اتنے میدان سے آ جائے۔ ان کو بولو ذکر لاؤ، یہاں سے میدان سے آئے۔ تمام حضرات جو ذکر کی رات دینے والے ہیں، یہ قرآن کو بس کرو۔ جگہ چھوڑ دیں۔ مولوی اپنے ریس کا خیال ہمارے سر پر تبلیغ قائم اور غالب فرما، مولوی اس کے حق اور ہمیں اپنی جان کی بات کرنے کی توفیق عطا فرما، الہی اس کا خیال ہمارے سر پر تبلیغ قائم اور غالب فرما، مولا مرشد پاک کی نظر میں ہمیں ہمیشہ کے لیے رکھنا، الہی ہمیں مرشد پاک کی نظر سے دور نہ کرنا، مولا کریم ان کی رضا کے مطابق ہمیں زندگی بسر کرنے کی توفیق عطا فرما، مولا کریم ان کی رضا میں جینا اور ان کی شاہی مرحبا مرحبا یا مل گیا۔ ہاں